Assalamu alaikum. Welcome to my channel Manzoor's Voice. سوال: جسم سے بدبو آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: جسم سے بدبو آنا حرام کھانے کی علامت ہے۔ سوال: صبح، دوپہر اور رات میں سے اللہ تعالیٰ کو کون سا وقت پسند ہے؟ جواب: رات کا آخری پہر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جو نام اعمال میں نہیں لکھا جاتا؟ جواب: جس کے فوراً بعد توبہ کی جائے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے توبہ کس انسان کی قبول ہوئی تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کتنے سال حق کی دعوت دی تھی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو 40 سال حق کی دعوت دی تھی۔ سوال: کس نبی کو دنیا کی سب زبانیں آتی تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی سب زبانیں آتی تھی۔ سوال: کیا قبر پر مرحوم کا نام اور تاریخ لکھنا جائز ہے؟ جواب: قبر پر مرحوم کا نام اور تاریخ لکھنا جائز نہیں، بدعت ہے۔ سوال: دنیا کا سب سے پہلا درخت کس چیز کا تھا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلا درخت کھجور کا تھا۔ سوال: کون سا پانی استعمال کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب: وضو کرتے وقت۔ سوال: قرآن پاک میں کس پتھر کا ذکر آیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں مرجان پتھر کا ذکر آیا ہے۔ سوال: کس وقت روٹی کھانا ایک عبادت ہے؟ جواب: سحری میں روٹی کھانا عبادت ہے۔ سوال: استخارہ کس سے کروانا چاہیے؟ جواب: استخارہ خود کرنا چاہیے۔ سوال: قرآن پاک میں خیرات کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں خیرات کا ذکر 150 بار آیا ہے۔ سوال: جو شخص زکوٰۃ ادا کرنے کا ذمہ دار ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: صاحب نصاب۔ سوال: کس سورہ کو ہر نماز میں پڑھنا فرض ہے؟ جواب: سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنا فرض ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط کس بادشاہ نے پھاڑا تھا؟ جواب: خسرو پرویز بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک پھاڑا تھا۔ سوال: باب العلم کا خطاب کس صحابی کو دیا گیا ہے؟ جواب: باب العلم کا خطاب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا گیا ہے۔ سوال: یزید کس سن ہجری میں فوت ہوا تھا؟ جواب: یزید 64 ہجری میں فوت ہوا تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کو دنیا میں کون سی جگہ سب سے زیادہ ناپسند ہے؟
जवाब, अल्लाह ताला को बाजार नापसंद है। सवाल, सऊदी अरब की ज्यादा सरहद किस मुल्क से लगती है? जवाब, यमन मुल्क से लगती है। सवाल, शुगर टेस्ट से रोजे और वजू पर क्या असर पड़ता है? जवाब, रोजे की हालत में शुगर चेक करने के लिए जिस्म से खून निकाल कर चेक करना जायज़ है। शुगर चेक करने से रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता है, उससे रोजा नहीं टूटेगा। शुगर टेस्ट करने के लिए सुई चुभू कर जिस्म से खून निकाला जाता है, उससे वजू टूट जाता है। नमाज या दीगर इबादत के लिए दोबारा वजू करना होगा। सवाल, किस वक्त खतना करवाना जायज़ है? जवाब, जब बच्चा बालिग हो जाए। सवाल, मेहमान नवाजी के वक्त किस को खाना देना जायज नहीं? जवाब, मेहमान नवाजी के वक्त फकीर को खाना देना जायज नहीं। सवाल, हदीस के मुताबिक कौन सी औरत मर्द के पास कैदी है? जवाब, हदीस के मुताबिक बीवी मर्द के पास कैदी है। सवाल, अल्लाह पाक नाराज हो तो घर में कौन सी चीज खत्म हो जाती है? जवाब, अल्लाह पाक नाराज हो तो घर में दीनी माहौल खत्म हो जाता है। सवाल, मौत के वक्त पेशानी पर पसीना आना किस बात की अलामत है? जवाब, मोमिन इंसान की निशानी है। सवाल, बुरे ख्वाब किस मखलूक की वजह से आते हैं? जवाब, बुरे ख्वाब शैतान की वजह से आते हैं। सवाल, आखिरी और सबसे बड़ा अजाब किस कौम पर आया था? जवाब, आखिरी और सबसे बड़ा अजाब कौम समूद पर आया था। सवाल, कौन सी नमाज के लिए खाना काबा की तरफ मुंह करना शर्त नहीं? जवाब, नफिल नमाज जो सफर में हो। सवाल, अल्लाह ताला ने फिरौन के जिस्म को क्यों महफूज रखा है? जवाब, इबरत के लिए अल्लाह ताला ने फिरौन के जिस्म को महफूज रखा है। सवाल, क्या हम लोगों की बुराई बयान कर सकते हैं? जवाब, अल्लाह पाक को पसंद नहीं। सवाल, क़यामत किस मुल्क से शुरू होगी? जवाब, क़यामत फ़लस्तीन मुल्क से शुरू होगी। सवाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज के बारे में क्या फरमान है? जवाब, जन्नत की कुंजी दीन का सतून मोमिन का मेराज है। सवाल, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को किस नमाज के वक्त शहीद किया गया था? जवाब, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को फजर की नमाज के वक्त शहीद किया गया था। सवाल, बुर्ज़ुक किस जगह को कहा जाता है? जवाब, रूहों की जगह को बुर्ज़ुक कहा जाता है। सवाल, जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं?
جواب: جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ سوال: کون سی صورت حاسدوں سے بچاتی ہے؟ جواب: سورۃ الفلق حاسدوں سے بچاتی ہے۔ سوال: وحی سے کیا مراد ہے؟ جواب: وہ اشارہ یا وہ کلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام علیہ السلام اور رسولوں کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ سوال: بستر پر لیٹ کر درود شریف، ذکر و اذکار، تسبیح اور قرآن پڑھنا جائز ہے؟ جواب: جائز ہے۔ جواب: لیٹ کر درود پاک پڑھنا، ذکر و اذکار اور تسبیح پڑھنا یہ شرعی بالکل جائز عمل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح لیٹ کر قرآن پاک پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، البتہ آداب کا تقاضا یہی ہے کہ آپ بیٹھ کر تلاوت کریں، لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، مثال کے طور پر کسی کو کمر درد رہتا ہے، اس صورت میں آپ لیٹ کر بھی تلاوت کر سکتے ہیں، اور اس میں بہتر یہی ہے کہ لیٹ کر تلاوت کرتے دوران اپنے پاؤں سمیٹ لیں، پاؤں سمیٹ کر تلاوت کریں، یہ بہتر ہے۔ پاؤں سمیٹنا فرض یا واجب یہ بھی نہیں ہے، صرف آداب کا تقاضا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، لیٹ کر درود پاک، ذکر و اذکار، تسبیحات اور قرآن پاک پڑھنا شرعی بالکل جائز عمل ہے۔